آنے وقتوں کی بات ہے، ایک بادشاہ تھا، وہ اپنی رعایا پر، اپنی عوام پر بے حد مہربان تھا۔ اس نے ایک علاقے کے لیے 100 کلومیٹر کی سڑک تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ جب سڑک مکمل ہوئی تو اس نے اپنے 3 وزیروں کو مقرر کیا اور کہا کہ جاؤ اس سڑک کے بارے میں معلوم کر کے آؤ کہ سڑک کیسی تیار ہوئی ہے، سڑک کی کوالٹی کیسی ہے اور سڑک کی تعمیر کس انداز میں ہوئی ہے، آیا اچھی ہے یا بری ہے۔ وزیر اپنی اپنی ڈیوٹیوں پر لگ گئے سڑک کی دیکھ بھال کرنے لگے۔ جب معلوم کیا اور ساری سڑک پر انہوں نے وزٹ کیا، دورہ مکمل کیا، تو سب سے پہلا وزیر بادشاہ کے پاس آیا کہ بادشاہ سلامت، سڑک بہت بہترین بنی ہے، بہت اچھے انداز میں اس کی تعمیر ہوئی ہے اور بہت ہی خوبصورت سڑک ہے، لیکن فلاں جگہ پر کچرا پڑا ہوا ہے، گندگی پڑی ہوئی ہے سڑک کے اوپر، وہ اس سڑک کی خوبصورتی کو مانع کر رہی ہے، سڑک کی خوبصورتی میں بگاڑ پیدا کر رہی ہے۔ اگر وہ کچرا وہاں سے اٹھا دیا جائے، دور کر دیا جائے تو یہ سڑک بہت ہی خوبصورت سڑک لگے گی۔ دوسرا وزیر آیا، اس نے بھی اسی انداز میں بات کی کہ بادشاہ سلامت، سڑک تو بہت خوبصورت بنی ہوئی ہے، لیکن سڑک کی خوبصورتی میں فلاں جگہ کا کچرا وہ رکاوٹ پیدا کر رہا ہے، اگر وہ کچرا وہاں سے دور کر دیا جائے تو سڑک کی خوبصورتی کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ کچھ ہی دیر بعد تیسرا وزیر آیا، پسینے میں شرابور، اس کے کپڑے پسینے سے گیلے ہوئے پڑے ہیں اور تھکن اس کے چہرے پر صاف دکھائی دے رہی ہے۔ اس وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ سڑک پوری کی پوری میں نے دیکھ لی، لیکن اس سڑک کی خوبصورتی میں فلاں جگہ کچھ کچرا پڑا ہوا تھا جو رکاوٹ پیدا کر رہا تھا، سڑک کی خوبصورتی کو مانع کر رہا تھا۔ وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، سڑک کا وہ کچرا میں نے ہٹا دیا ہے اور اب وہ سڑک انتہائی خوبصورت لگ رہی ہے، لیکن وہاں پر یہ تھیلی مجھے ملی ہے، اس تھیلی میں کچھ رقم ہے، شاید وہاں رکھ کر کوئی بھول گیا ہے، اب یہ جس کسی کے بھی ہوں یہ اسے لوٹا دیے جائیں۔ بادشاہ نے کہا کہ سڑک میں نے بنائی، سڑک کے اوپر وہ کچرا، جہاں تم لوگ کچرا کر رہے تھے، وہ کچرا بھی میں نے ہی وہاں پھینکوایا تھا، میں نے رکھوایا تھا، اور یہ پیسوں کی تھیلی بھی میں نے ہی رکھی تھی کچرے کے درمیان، جو کہ تمہارا انعام ہے۔ بادشاہ نے پھر ان 2 وزیروں سے کہا کہ تبدیلی کا نعرہ تو ہر کوئی لگاتا ہے، لیکن جب تک تبدیلی خود سے شروع نہ کی جائے، جب تک تبدیلی انسان اپنے ہاتھ سے شروع کرنے کی کوشش نہیں کرتا، تب تک انسان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ معاشرہ بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ جب تک معاشرے کے سارے فرد مل کر اپنی اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے، تب تک معاشرہ نہیں بن سکتا۔ معاشرے میں تبدیلی، بدلاؤ تب ہی ممکن ہے جب ہر فرد بذات خود اس کے لیے کوشش کرے۔ باتوں سے تو ہر کوئی اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، باتوں سے تو ہر کوئی اپنے معاملات سلجھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن معاملات تبھی سلجھتے ہیں جب انسان اپنے جسم کے ساتھ، اپنے ہاتھ کے ساتھ کوشش کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا کہ جس قوم کی حالت خود اس قوم کو بدلنا نہ چاہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں کسی بھی قوم کی حالت اس وقت نہیں بدلتا کہ جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنا نہ چاہے۔ تو آج بھی ہمیں اس چیز کی اشد ضرورت ہے کہ ہم اگر اپنے آپ میں بدلاؤ لانا چاہتے ہیں، اپنے معاشرے کو بہتر کرنا چاہتے ہیں اور اپنے معاشرے کی خامیوں کو، کچرے کو اور یہ گندگی جو ہمارے معاشرے میں، ہماری اخلاقی گندگی شامل ہو گئی ہے اور ہمارے معاشرے میں جو بہت ساری چیزیں، بہت ساری بری بدلاؤ آئی ہیں، ان کو اگر ہم دور کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ہر فرد کو اپنی جگہ پر کوشش کرنی ہوگی۔ جسمانی کوشش، باتوں سے نہیں، جسمانی اور اپنے وہ عقل کی کوشش کرنی پڑے گی کہ ہم اس چیز کو ختم کر سکیں اور ہم اپنے معاشرے میں ایک بہتر تبدیلی لا سکیں۔ تو یہ تبھی ممکن ہے جب تک کہ اگر ہم اس کو بدلنا نہ چاہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے معاشرے کو ایک بہتر بدلاؤ میں تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔